باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چوتھا رکوع پڑھتے ہیں جی سورہ النحل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ مکر و فریب کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ان منکرین سے پہلے گزرے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی فریب کی عمارت جوڑوں سے اکھاڑ پھینکی، گر پڑی ان کی چھت ان کے اوپر سے، اور آ گیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو خیال و گمان بھی نہ تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اس کے بعد روز قیامت بھی اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ شریک میرے جنہیں تم بناتے تھے میرے خلاف اور جھگڑا کیا کرتے تھے؟ کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ بلا شبہ آج ہر قسم کی رسوائی و بربادی کفار کے لیے ہے، وہ کافر جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، تب وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک کرتے تھے، بڑے بڑے بدکار تھے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو برے کام تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا، بہت برا ٹھکانہ ہے غرور و تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اور یوں ہی پوچھا جائے گا ان سے جو متقین تھے کہ وہ کیا ہے جو اتارا تمہارے رب نے، تو وہ کہیں گے کہ سراپا خیر نازل فرمائی، وہ جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہترین ہے، اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے پرہیزگاروں کا۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہیں جس میں وہ داخل کیے جائیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہر چیز آسائش کی میسر ہوگی جس کی وہ خواہش کریں، یوں بدلہ دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ یہ وہ متقین ہے کہ جب ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں فرشتوں کے ذریعے تو وہ خوشی سے کہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ اے نیک بختو تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ ان نیک اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ یہ مشرک کس بات کے منتظر ہیں بجز اس کے کہ آ جائے ان کے پاس عذاب کے فرشتے یا آ جائے آپ کے رب کا اٹل حکم؟ یوں ہی ان لوگوں نے بھی کہا تھا جن کے پیش رو تھے، اور زیادتی نہیں کی تھی اللہ نے ان پر بھی، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر زیادتی کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس ملے انہیں ان کی سزا برے اعمال کی وجہ سے، گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ہے بڑا سیدھا سادہ سبق جی۔ میں اکثر ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ قرآن شریف اس طرح نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے اگر اس کو آپ کھولتے رہیں، تفسیریں کرتے رہیں، قصے جوڑتے رہیں، واقعات جوڑتے رہیں، تو آپ کچھ بھلائی نہیں کر رہے دین کی، کوئی بھلائی نہیں ہے اس کے اندر۔ جیسا کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا بس بہت کافی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مفسر ہر دور میں پیدا ہو جاتے ہیں، مبلغ ہر دور میں پیدا ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے،
بہت اچھا ہوتا ہے بھائی، بالکل ٹھیک ہے، رزلٹ ان کی نیت پر ہوگا کہ وہ کس کام کے لیے. بدقسمتی کی بات ہے کہ فی زمانہ جب آپ دیکھیں گے نا، فی زمانہ، اب پچھلے دور تو ہم نے دیکھے نہیں، اور جب سے ہم نے شعور سنبھالا میں تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا آبزرو کر سکتا ہوں، وہ بھی ذاتی آبزرویشن ہے، نہ کسی پہ الزام ہے اور نہ کسی کے اوپر کوئی کریٹیسزم ہے. آبزرو میری ذات جو ناقص آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ نئے نئے نقطے اکھاڑ کر نئی نئی باتیں لوگوں کو سنانے کا ایک فیشن ہے. قرآن شریف کی نئی تفسیریں بتاؤ، نئے نقطے نکالو، نئی مثالیں، ایک آیت پڑھو، نئی مثال اس کے ساتھ جوڑ کے ذرا چمکدار مسالے دار کام کر دو. اور ظلم کی حد اس پہ یہ کرو کہ جس مسلک کے آپ ہیں اس کو عقیدہ اپنا ثابت کر دو وہاں سے کہ یہ دیکھو یہاں ہمارا مسلک ادھر سے ثابت ہوتا ہے. شاید اس میں کوئی بھلائی ہوگی، اور فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور جیسے آپ بہت سارے آج کل گستاختہ علماء دین دیکھتے ہیں، وہ ذاتی تحقیق اور دائبہ ہے، وہ تدبر تفکر کرتے ہیں لوگ، بہت ٹھیک کرتے ہیں. قرآن شریف تو قرآن فہمی کا عمل جاری رہنا چاہیے، وہ کرتے ہیں لوگ. نتیجہ اس کو یہ نکلتا ہے کہ وہ رائج عقائد جو ہے نا لوگوں کے، فی زمانہ معاشرے میں رائج عقیدے چل رہے ہیں، کچھ ٹریڈیشن بنا ہوا ٹرینڈ ہے، بہت یقیناً بڑی انفلٹریشن ہے وہ اسلام میں، دائیں بائیں کوئی تعلق نہیں اسلام سے ان کا، کئی باتیں تو بالکل ایسی ہیں، کلچرل چیزیں یا پرانی قومیتوں کی چیزیں ہمارے یہاں وہ کھڑا ہی ہیں، کود آئی ہیں. لیکن ساری نہیں ہے، ساری نہیں ہے. تحقیق تدبر تفکر کیا جائے گا کہ بھائی یہ کیا واقعی مشرکانہ فعل ہے جو قوم میں رائج ہے؟ کیا واقعی ان کے عقیدے بالکل مشرکانہ ہیں؟ جو آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں صوفیہ کرام کے سلاسل سے جو لوگ خود کو رائج کرتے ہیں یا منسلک کرتے ہیں، نام لیوا ہی ہیں زیادہ تر. ان کے باقاعدہ داخل ہونے والے، تعلیم حاصل کرنے والے، سیکھنے والے تو نہ ہونے برابر ہیں. جہاں درس تدریس کا عمل بھی خانقاہوں میں جاری ہو اور عرس میلے کے علاوہ بھی کوئی بات ہوتی ہو، ڈھپا ڈھپ تھپا تھپ ڈھول باجے کے علاوہ بھی کچھ بات کی جاتی ہو، اور قرآن شریف پہ لایا جاتا ہو لوگوں کو، کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بے شمار چیزیں کلچرل ضرب المثل ہوتے ہیں، کلچرل تمثیلیں ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رائج ہونی چاہیے، بڑے محتاط ہو کہ جب آپ دین کی طرف بات کریں تو بڑے محتاط ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرنی چاہیے کوئی بات بھی. لیکن لوگوں کے عقائد کو براہ راست مشرکانہ کہنا بھی بڑی زیادتی ہوگی بغیر تحقیق کے. کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے، کلمہ کو مسلمان کو کافر مشرک کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ اس کے خلاف وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ بات بھی یعنی رکھنی چاہیے نا یاد، کہ آپ جو فیصلے صادر کر رہے ہیں کسی کے مشرک ہونے کے، فلاں قوم، فلاں فرقہ، فلاں گروہ مشرکانہ حرکتوں میں ملوث ہے، یہ کام جو کرتے ہیں یہ سراپا شرک ہے، یہ کام کرتے ہیں سراپا شرک ہے. آپ یہ فیصلے جب دیتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ آپ براہ راست اللہ تعالیٰ کی کرسی میں وراجمان ہوئے ہیں. آپ خود کو معبود برحق سمجھ رہے ہیں، فیصل سمجھ رہے ہیں. آپ نے قیامت برپا کی ہوئی ہے، آپ روزے حشر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی جنت دوزخ کے فیصلے کر رہے ہیں. لوگ تو صرف معبودوں کو ہی بقول سو کارڈ وہ پوچھ رہے تھے، آپ تو خود الہ الہ بنے ہوئے ہیں. یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے جو رائج تھا. آپ نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے اگر آپ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں کفر و شرک کے، جنت اور دوزخ کے، اچھائی اور برائی کے، جبکہ تحقیق ہی نہیں ہے، جبکہ آپ نے سیکھا نہیں، جب تک سمجھا نہیں، پوچھا نہیں، رمز نہیں ہے، اس کی گہرائی میں گئے نہیں. آپ اگر اس کو سیدھا ہی کافر یا مشرک قرار دیتے تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں خدائی کا. میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ بالکل. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی جنت میں بھیجے گا، کسی دوزخ میں ڈالے گا، کون مشرک ثابت ہو جائے گا، کون دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، یہ فیصلہ ہونے میں ایک وقت ہے. اور جب وقت ہے اور فیصلہ کرنے والا بھی ایک اکیلی ذات ہے، تو پہلا تو فارمولہ یہ ہے، کتاب پڑھنے کا، دین سمجھنے کا، سکھانے کا پہلا فارمولہ یہ ہے
جنہیں اللہ تعالیٰ کافر قرار دے دے، ان کے افعال اعمال کی وجہ سے گن گن کر بتا دے، وہ آپ بتائیں گے، وہ آپ بیان کریں گے۔ لیکن آپ ایک بڑی تعداد قرآن شریف کے اندر منافقین کی پڑھتے ہیں، ہے نا، براہ راست اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ایک ایجیٹیشن کا اظہار فرما رہا ہے، سخت غصے کا اظہار فرما رہا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں سے روکا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف رخ انور بھی نہ پھیریں، ان سے بات بھی نہ کریں، ان سے مال بھی وصول نہ کریں، انہیں جہاد کی طرف بھی نہ لے کر جائیں۔ یہ پڑھتے رہیں اپنی نمازیں، کرتے رہیں اپنے روزے، زکوٰۃ بھی وصول نہ کی جائے، بڑے سخت احکامات ہیں۔ سورہ توبہ تو بھری پڑی ہے نا اس بات سے۔ انہیں بھی دائرہ اسلام سے خارج قرآن شریف قرار نہیں دے رہا، اتنے غصے کے بعد بھی۔ نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت میں کوئی روایت آپ کو ملتی ہے، کوئی حدیث ملتی ہے جس میں آپ نے کہا فلاں شخص جو منافق ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ تو جناب علی مشرک ہے۔ یہ فرمان تو آپ رسالت مآب کی زبان مبارک سے نہیں ثابت کر سکتے، جو کہ براہ راست اسلام کے خلاف سازشی کر رہے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ آپ کو اکا دکا چیدہ چند لوگوں کے نام ملیں گے جو کہ حد سے بڑھے اور انہوں نے تلوار اٹھائی تو پھر ان کے خلاف جہاد ہوا۔ لیکن باقیوں کے اگر زبانی کلامی عقائد خراب تھے اور منافقانہ تھے تو بس منافقوں کا ذکر قرآن شریف میں کر دیا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی واعظ میں بیٹھ کے، کسی ممبر پہ بیٹھ کے منافق قرار نہیں دیا کہ فلاں شخص، اے فلانے شخص، فلانے قبیلے، فلانے لوگ تو منافقین ہو۔ کوئی حدیث نہیں ایسی۔ آپ نے منافقوں کی نشانیاں بتا دی، آپ نے منافقوں کے کوئی تھوڑا سا ریلیٹ کر دیا آیات کو، لیکن براہ راست کوئی تمہید نہیں ہے کہ جی یہ فرقہ، یہ گروہ جو ہے، یہ قبیلہ یہ منافقوں کا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ایسا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں قیامت برپا ہوگی، فیصلہ ہوگا، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بڑا مضبوط، بڑے توازن کے ساتھ، بڑے ڈیل کر کے، یعنی جس طرح ڈیل کیا جانا چاہیے، حساب کتاب توازن سے تول ناپ کر پھر فیصلہ ہوگا۔ ایسے تھوڑی ہوگا جب ساری ہی بات کھل جائے گی، جب ساری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو گزرا، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور گزرا، سیدنا عمر فاروق کے دور میں بڑے زور شور سے لوگ پھیلا دین اور لوگ داخل بھی ہوئے اسلام میں، نئی قومیتیں، نئے ممالک شامل ہوئے، قومیتیں کیا، نئے ممالک شامل ہوئے، فتوحات ہوئی، اور قحط بھی ہوا، بڑا ٹھیک ٹھاک قحط کے حالات بھی ہوئے، سوکھا پڑا، برا حال، غربت مچی بے شمار، اور اس میں چوری کے کئی کیس آنا شروع ہو گئے۔ یہ مستند ہمارے ہاں اگر خلفائے راشدین کو ڈسکس نہ کریں تو آپ کچھ بھی ڈسکس نہیں کر رہے، جنہوں نے اسلام کو براہ راست سیکھا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر انہیں موقع ملا کہ وہ اسلام کا رواج کریں قرآن و حدیث کے مطابق۔ اپلائی کیسے کیا؟ چور آنا شروع ہو گئے، چوری کے کیس آنا شروع ہو گئے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق سیدنا عمر فاروق کے کئی فیصلے ملتے ہیں آپ نے پوچھا چوری کی تو جرم ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، سزا بنتی ہے، اب بتاؤ چوری کی کیوں؟ جب انہوں نے بیان کیا کہ جی ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہم تو بھوک پیاس سے ہماری اولادیں تڑپ رہی ہیں، ہم کیا کریں، تو آپ نے نہ صرف ان کا وظیفہ مقرر کیا بلکہ ان لوگوں کو پکڑا جن کی وجہ سے بھوک پھیل رہی تھی، جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی، انہوں نے کہا سزا کے حقدار تو تم ہو۔ چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، نہ چوروں کے ہاتھ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاٹے گئے۔ آپ کہیں گے جھوٹ بکتا ہے، کاٹے گئے۔ اور بھائی جان پورے لٹیگیشن ہوئی ہے، پوری مقدمے بازی ہوئی ہے، گواہ ثبوت دائیں بائیں، بچاؤ کے موقع، دفاع کے مواقع دیے گئے۔ یہ تو مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے شاید چلتے رہے کئی مقدمات۔ ہم آج کی کتاب میں ایسے پڑھتے ہیں، ادھر چور آیا، ایک پکڑا، ہاتھ کاٹا، لو جی گھر چلے جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اپنا۔ ایسا تھوڑی ہوا ہے بھائی، باقاعدہ صفائی کے موقع پیش ہوئے ہیں، گواہ ہوں گے، ثبوت ہے، باقاعدہ پیچھے سرکمسٹینسز دیکھے گئے ہیں، بڑی تفصیل ہے، پھر فیصلہ ہوا ہے۔ اور یہ تو ہاتھ کاٹنے کی بات ہے، اگر کسی کو پھانسی کی سزا دینی ہے، گردن اڑانی ہے، تو ایک بات ہے۔ کئی فیصلے تو شک کی بنیاد پہ چھوڑ دیے گئے کہ جی یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، اب تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے ہاتھ بے شمار فیصلے قرآن شریف میں لکھے، جیسے لعان کا ذکر ہے
لیان آپ سمجھتے ہیں قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ اگر تم طلاق دینے والے ہو، بیگمات کو، اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو اس کے بڑے سخت پابندیاں لگا کر مومن کو کہا گیا کہ تم طلاق دینے کا اختیار رکھتے ہو۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جی بس جا تو نکل، ایسا نہیں ہے جیسے آج کل رہ جائے۔ اس میں یعنی وہ لیان کا ذکر جہاں ہے وہ اس میں بالکل ایسی آپ کو مل جاتی ہے بات کہ جی بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ امانت میں خیانت کر رہی ہے، بدکاری کی ارتکاب کر رہی ہے، پھر آپ جناب علی اس کو پیش کریں گے کہ جی میں اس کو چھوڑتا ہوں، اور وہ بھی یعنی بذریعہ عدالت ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا یہ بذریعہ عدالت ہوتا ہے، یہ کام یہ گھر پہ نہیں ہوا، اعلان گھر میں نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ اکٹھ ہو کے وہ مجمع کے اندر 3 بار قسم کھاتا ہے کہ جی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو الزام لگایا وہ صحیح ہے۔ چوتھی بار وہ کہتا ہے کہ جی اگر میں نے الزام غلط کیا ہے تو پھر اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو، اللہ کی لعنت مجھ پہ نازل ہو۔ بعد میں دفاع کا موقع خاتون کو دے دیا جائے گا کہ بھائی اپنا ڈیفینس کریں آپ۔ قرآن شریف بیان فرمایا کہ وہ بھی اگر قسم کھا جائے، وہ بھی قسم کھائے، وہ بھی بتائے، تو اکثر میں نے جو خود دیکھا ہے وہ دونوں سائڈ سے قسم کھا لی جاتی ہے کہ جی یہ الزام مجھ پہ جھوٹا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ دونوں کیسز میں ہوگا، یہاں مرد و عورت کا کہ جی مرد الزام لگا رہا ہے عورت پہ، لیکن وائس ورسا ہے، اسی طرح عورت الزام لگا دے گی مرد پہ کہ جی میرا شوہر تو ٹھیک آدمی نہیں۔ اب وہ باقاعدہ اسے ثابت کرے گی کہ کئی عورتیں الزام لگا دیں گی کہ جی ہمارے ساتھ اس نے جنسی زیادتی کی ہے، بھائی اس کو پکڑا جائے گا نا، قذف ہے، وہ قذف ہے، وہ قرآن میں بیان ہوگا۔ یعنی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جتنے قابل تعزیر جرم ہیں جن پہ اسلامی سزا دی جا سکتی ہے وہ باقاعدہ ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ جس عورت کا ذکر، جن خواتین کا ذکر قرآن شریف سورہ 5ویں سپارے میں سورہ محسنات میں ذکر فرماتا ہے، ایسے ہی ہے کہ جن عورت نے کھلی بدکاری کا ارتکاب، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لیا، 4 گواہ اس پہ پیش ہو جائیں جو اس بات کو بالکل غور قرار کریں کہ ہم نے یہ معاملہ بالکل ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا، اس عورت کو نظر بند کر دیا جائے، بالکل اس کے بھاگنے کے راستے بند کر دیں کہ وہ گھر میں محصور ہو کر رہ جائے، اب اس کی کسی سے ملاقات نہیں ہے، اب وہ مر کھپ گئی اسی کے اندر تو بس ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ نے اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ پیدا کر دیا تو پھر تم اس کا پیچھا مت کرنا، یہ نہیں کہ دوبارہ لیگیشن ہوگی، دوبارہ قانون سازی ہوگی کہ یہ کیسے، نہیں، وہ تو راستہ اللہ نے دے دیا اس کو، قرآن شریف فرما رہا ہے۔ یعنی سب سے بڑے جرائم کے اوپر یہ باقاعدہ قرآن شریف اظہار فرما رہا ہے۔ قتل عمد ہو گیا ہے تو اس کے اندر بھی سیدھی گردن، خون کا بدلہ خون نہیں ہے، اس کے اندر قصاص ہے تو دیت بھی ہے، قصاص ہے، دونوں ہے۔ آپ پیسے دے کے جان چھڑا سکتے ہیں کہ مقتول کے ورثہ اگر پیسہ لینا چاہیں تو بالکل قاتل کو روک دیا جائے گا، کیونکہ جان بچانی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ تو بڑا یعنی بڑے توازن کے ساتھ قرآن شریف میں تعزیرات بیان ہوئی ہیں، سزائیں۔ تو میں یہ اس لیے تمہید کر رہا ہوں کہ آپ جب پڑھیں گے اور اس دور میں دیکھیں گے مفسرین اور محدثین اور دائیں بائیں، وہ تو دوسرے کو صرف اس کی جان لینے کے ہی پیچھے پڑے نظر آئیں گے کہ فلاں شخص مشرک ہے۔ یعنی بدکار تو بہت چھوٹے لیول پہ آ گیا نا، چور، بدکار، قاتل، یہ چھوٹے لیول کے ہیں، مشرک تو اس سے بہت ہم نے بڑا الزام لگا دیا نا اور ثابت ہی نہیں کیا۔ یا پھر آپ کہیں کہ جی گستاخی ہو گئی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے پاکستان میں، آپ ایٹ دی اسپاٹ بندہ مار دیتے ہیں یا پکڑ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ کیس آج تک ریویل نہیں ہوتا، کون سے کلمات ادا ہوئے، کون گواہ تھا، کیا ثبوت تھا، اس پہ جج فیصلہ دیتے ہوئے کانپ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اگر صحیح وہ لوگوں کی مرضی کا فیصلہ نہ دیا، بندہ نہ مارا یا بندی نہ ماری، لوگ مجھے مار دیں گے کہ یہ بھی گستاخ رسول ہے۔ یہ بات کرنے والا میں جو ہوں، ہو سکتا ہے میری ویڈیو سن کے میرے پیچھے لوگ پڑ جائیں کہ جی یہ گستاخ رسول ہے، سمجھیں گے ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان کو کتنا اہم قرار دیا، سزا کو کتنا سخت قرار دیا کہ سزا دی نہیں جا سکتی جب تک کہ تم حتمی فیصلے پہ نہ پہنچ جاؤ، بحث مباحثہ نہ ہو جائے چھوٹے موٹے کے اوپر۔ تو یہاں تو گلی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو لگی ہوئی ہے، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور
شرک کے الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ مشرک ہے، فلانا مشرک ہے، فلانے یہاں مشرک ہو رہا ہے، فلانے ادھر مشرک شرک ہو رہا ہے، ادھر شرک کھلا رہا ہے، شرک ہی شرک ہو رہا ہے سارا، یعنی یہ کھلے الزام براہ راست۔ تو بہرحال سبق آپ جب پڑھتے ہیں قرآن شریف کا تو اس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے کہ نیکوکار و بدکاروں کا ذکر ہم خود کر رہے ہیں اور ان کے فیصلے ہم کریں گے، جو آپ کے سبق آج کے وقت بھی بات ہے۔ جو مکر و فریب کرتے تھے منکرین پہلے بھی گزرے، ان کے فریب کی عمارت اللہ نے جڑوں سے اکھاڑ پھینکی۔ مکر و فریب کتنا چلتا ہے، آخر فارمولے ہی ایسے ہیں کہ غلط راستے کا نتیجہ غلط ہے، غلط راستے کا نتیجہ صحیح نکلتا ہی نہیں۔ فارمولہ قدرت نے یہ دنیا بنائی ہی ایسے ہے کہ آپ ایک غلط ٹریک پر ہیں۔ اب جیسے یورپ کا امریکہ کا معاشرہ ہے، شراب پی رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ ٹھیک نکلنا ہے ہی نہیں۔ لاکھ وہ ڈالر کما لیں، لاکھ وہ تعمیریں کر لیں، لاکھ عمارتیں چڑھا لیں، لاکھ ترقی ہو جائے، سائنس ٹیکنالوجی دائیں بائیں، لوگوں کو جناب علی بڑی چمک دمک دکھا دیں۔ قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے ان کی چمک دمک میں آنا نہیں ہے، یہ تو وہ ڈھیل ہے جو ہم انہیں دے رہے ہیں۔ بڑی ترقی کرتے نظر آئیں گے تمہیں، لیکن یہ یاد رکھو ان سے پیچھے بہت قومیں گزری ہیں جو ان سے طاقت میں بہت آگے تھی، یہ تو اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ جاؤ حشم میں، تعمیر، ترقی میں، عقل فہم میں ان سے بہت طاقتور والے پیچھے گزرے، ہم نے ان کا نشان مٹا دیا۔ ان کے کھنڈرات دیکھ لو، جا کے دیکھو کہ ان کی تعمیرات کیسے ہے۔ اب جیسے آپ امپائرز دیکھتے ہیں پرانے کھڑے، آج کے دور میں آج کا انسان نہیں بنا سکتا پرانی تعمیرات جو آپ دیکھتے ہیں، عاد کی، سمود کی، سوڈم کی، وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کے احوال ملتے ہیں، ادھر فرعون کے، گن گن کر اللہ نے بتایا کہ جاؤ ان کی عمارتیں، بلڈنگیں دیکھو، ان کی تعمیر ترقی ذرا اندازہ کرو، غور کرو، فکر کرو، تم سے بہت آگے تھے، تم تو طاقت میں ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہو، نشان مٹا دیا ہم نے۔ کوئی ان کی قوم سے پھرتا نظر آئے تو پھر دیکھو، پھر کسی کو ہم نے چھوڑا ہو تو بتا دو، یہ سورہ مریم میں آخر میں جہاں۔ تو بہرحال تو ہم نے جڑ مٹا دی، یہ ہمارا کام ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو فخر علیہم السقف، پھر ہم ان کی جڑ مٹا دیتے ہیں۔ آن بڑی چھت ان کے اوپر سے، من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان کے اوپر ایسی جگہ سے عذاب آ گیا جہاں سے وہ سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی وہی چیز، اصل میں وہی انعام، وہی نعمتیں، وہی سہولت کاریاں، وہی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ وہی شراب، وہی شباب، وہی خنزیر کا گوشت، وہی تعمیر و ترقی، وہی کلب اور وہی ڈانس، لغویات، ننگا پن، ان کے لیے وہ ایسا عذاب، ایسا پلیگ بن کے نازل ہوتا ہے، وہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا کہ یہی چیز ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ یوم قیامت بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ انہیں پھر ذلیل و رسوا فرمائے گا، پوچھے گا وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑے کرتے تھے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بلا شبہ آج ہر قسم کی رسوائی اور بربادی کفار کے لیے ہے۔ یہ فیصلے کا وقت ہے، اور یہ ثابت ہو چکی ہوں گی باتیں۔ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی یہ جہنمی ہے، یہ دوست کی، باقاعدہ اس پہ سوال جواب ہے۔ قرآن شریف بار بار اس کا ارشاد ہونا ہے، اس پہ ہم سوال جواب کریں گے، ان کی کتابیں کھول دی جائیں گی، ان کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے کہ یہ لو بھائی، یہ تمہاری فائل ہے، کر لو اپنا ڈیفینس، کر لو بحث، ہے نا کہ نہیں؟ کتنی جگہ قرآن شریف۔ ہم نے یہاں یہ سمجھ لیا کہ اسلام ڈو اور ڈائی، ختم، ٹھس ٹھوس، جناب علی منٹ سیکنڈ لگے گا بس سزا دے دی جائے ایٹ دی اسپاٹ۔ بڑا چور بازاری ہے، بڑا غلط ترجمانی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کفار جو ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ پر ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو یہ تب سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ جواب ان کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں، تم بڑے بدکار تھے، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے تمہارے سارے کرتوتوں کو۔ کھول دی جائے گی ساری بات، باقاعدہ ان کے حوالے ہوں گے کہ جی وہ اپنے قول قرار پیش کر رہے ہوں گے، ان کو پھر نگیٹ کیا جائے گا کہ نہیں تم نے یہ کیا ہے۔ اس دور میں انکار کریں گے تو ان کے سامنے ثبوت گواہ پیش کر دیے جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، بس سیدھا سیدھا کہ کون کون سا گواہ ہوگا جس سے تم بھاگو گے، ہم تو سارا تمہارے اندر سے کھول دیں گے۔ تب کہیں جزا سزا ہوگی بھائی جان، تب کہیں جزا سزا ہوگی۔ ہم نے پتہ نہیں ایک دم اکھاڑ پچھاڑ شروع کر کے فارغ ہو جاتے ہیں،
کوئی بندہ ایک سوسائٹی میں رہتا ہو نا، نماز پڑھنے وہ ریگولر نہیں جا رہا، وہ لوگ اسے کافر قرار دیے بیٹھے ہوتے ہیں جی، عجیب لوگ ہیں۔ ہاں اگر وہ تگڑا ہے، گڈیاں شڈیاں ٹھیک ہیں 4-6 اس کی، اور جناب علی وہ کوئی تھوڑا تگڑی پارٹی ہے، کوئی برادری اس کی ٹائٹ ہے، پھر اس کے خلاف کوئی بات کرے، وہ شراب بھی پیے گا، شباب بھی ہو رہا ہوگا، ناچ گانا بھی، اس کے خلاف آپ کھڑے ہو کے ذرا بات کر کے دکھا دیں۔ لسا کمزور پکڑا ہوگا، ہیں جی، مسجد کے اندر کفر و شرک ہو رہا ہوگا، یہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلانا یہ فلانا، نماز پڑھنے جو مسجد کے اندر آیا ہوا ہے۔ بہرحال فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، انہیں کہا جائے گا اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، جن کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جس میں ہمیشہ رہو گے، فلبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے غرور و تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الحیاۃ الدنیا ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، اور پوچھا جائے گا ان سے جو متقین تھے کہ وہ کیا ہے جو نازل فرمایا تمہارے رب نے، تو ان کا جواب ہوگا خیر ہی خیر نازل کی، سراپا خیر ہی خیر نازل کی، یہ وہ ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے، دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، آخرت کا گھر بھی بہتر ہے، اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے پرہیزگاروں کا۔ بڑا واضح، نیکوکاروں کو پورے پورے اجر دے دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی جسے حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت جسے حاصل ہو جائے، قرآن شریف فرماتا ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ ان کا فیصلہ ہم تمہارے حق میں دے دیں، اصل کامیابی یہ ہے۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ وہ ہیں جو باغوں میں داخل کر دیے جائیں گے ہمیشگی کے، جہاں نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے ہر چیز وہاں میسر ہوگی جس کی وہ چاہو کریں گے، یعنی ان کی خواہش ہوگی، منشا ہوگی، اور ایسے ہی جزا دیتا ہے اللہ تقوی رکھنے والوں کو، ایسے ہی ان کے اوپر انعام فرماتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یہ وہ ہیں جب ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں تو فرشتے ان کو پاکیزگی کی سلامتی دیتے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ حالت میں جاتے ہیں، اور طیبین فرشتے ان کے اوپر نازل کر دیے جاتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، وہ ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب داخل ہو جاؤ جنتوں میں، کہ ان کرتوتوں کے باعث، ان اعمال کے باعث جو تم کرتے تھے، ان کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اور کیا جزا دیں گے ہم اس کی، جو خیر کرے اس کو خیر کی جزا ہوگی، جو شر کرے اس کو اور کیا سزا دی جا سکتی ہے، اس کو خیر کے بجائے اس کو شر ہی ملے گا جو اس نے شر کمایا۔ حال ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی امر ربک، یہ مشرک اب کس چیز کے منتظر ہیں کہ آ جائیں ان کے پاس عذاب کے فرشتے، یا عذاب کے فرشتے نہیں تو ان کے اوپر فرشتے، یہ کیونکہ آپ پیچھے کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ جناب جب وحی نازل ہوتی ہے تو فرشتہ ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتا، ہمیں فرشتہ دکھاؤ، کب آیا تھا آپ کے پاس، ہم نے تو دیکھا نہیں وحی نازل ہوگی، آپ کہہ رہے فرشتہ آیا، ہم تو بیٹھے تھے ہم نے دیکھا نہیں، اب آئے تو ہمیں دکھاؤ۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سوال ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہم اس طرح دکھاتے نہیں ہیں، جب دکھائیں گے عذاب کا وقت آ جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دل پر یہ بات گراں نہ رکھیں، یہ تو قومیں، انسان تو ایسا ہے کہ انہوں نے پہلے اس سے بھی سخت بات، ایسے سخت ڈیمانڈ کی ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی، انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا کر لاؤ جو وحی نازل کرتا ہے، آپ جا کے کلام کرتے ہیں، ہمیں اب ساتھ لے جائیں، ہم بھی دیکھ کر آئیں گے کون بولتا ہے کہاں سے بولتا ہے۔ تو آپ سے تو رعایت کی، صرف فرشتہ ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اب یہ اسی انتظار میں ہیں، حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، یہ اب اس انتظار میں ہے کہ فرشتہ براہ راست ان پہ سامنے آئے، انہیں بتایا کہ ہاں یہ اللہ کی وحی ہے، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہماری کتاب ہے۔ اب کتاب کا ثبوت بڑی سیدھی بات ہے، کتاب کے سچ ہونا اپنا آپ بتا دیتا ہے کہ اس میں ہدایت ہے یا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے، نتیجہ ہے طہارت، پاکیزگی، ہمیشگی کی فرما برداری، بڑا متوازن معاشرہ، بڑا عالی شان معاشرہ جس کی بنیاد انتہائی مضبوط ہوگی، جس میں کچے کام ہے ہی نہیں، کچی بنیاد کوئی ہے ہی نہیں، فار ایور، اس میں کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی قوم نہیں، سب برابر، صرف تقوی والے، صرف متقین اس میں بازی لے جائیں گے۔
اور تقوی والا کوئی بھی ہو جائے، گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، کیسا بھی ہو، چاہے سلمان فارسی ہو، چاہے بلال حبشی ہو، ہے جی، اور نافرمان ہے تو چاہے ابو جہل ہو، ایک ہی خاندان کا ہو، سگا چچا ہو، نہیں ماننا تو وہ تو ابو جہل ہے، وہ ابو لہب ہے. بالکل سیدھا قرآن شریف، سیدھا سادہ اس کے اوپر ایک نقطہ رکھتا ہے، بڑا سیدھا. رنگ اور نسل کو، عصبیت کو، یہ سارا بیڑا غرق، بالکل تباہی لگا دی ہے اس عقیدے کی. رنگ نسل کوئی چیز نہیں ہے، قومیت کوئی چیز نہیں ہے، اور پوجی پڑی ہے یہ قوم اس کے اندر، پوجی پڑے ہیں، دیوانہ وار گھسے پڑے ہیں. بہرحال یہ اپنی بد نصیبیاں ہوتی ہیں کہ ہدایت کی کتاب آپ کے پاس ہے اور آپ ہدایت ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈھونڈے، اور بھائی جان ہدایت کی کتاب آپ کے پاس، آپ اس میں کون سی قریت کرنے چاہ رہے ہیں؟ سیدھا تو لکھا ہے کہ اللہ کی بات مان لیں، اس میں اور کوئی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں. بات کیا مانی ہے؟ سرنڈر کر دیں، دوسرے کوئی ہے ہی نہیں. آپ کہیں جی فلانی تفسیر پڑھوں تو ہدایت پاؤں گا، فلانا ترجمہ پڑھوں تو ہدایت سمجھوں گا، کوئی شرط نہیں لگی اس میں. وہ کہیں گے افلا یتدبرون القرآن جو لکھا ہے، کہ یہ کیوں نہیں تدبر کرتے قرآن میں؟ یا جو ہدایت والے ہیں وہ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، وہ اولو الالباب ہیں، تو تدبر تفکر کس چیز میں کرتے ہیں؟ وہ اس چیز میں کہ میری کائنات دیکھو، تخلیق دیکھو، اس کی بڑائی دیکھو، اس کی عظمت دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے تم کسی جگہ کھڑے نہیں ہو، تم کیا حاصل کر لو گے، تمہیں کتنا علم پتہ چل جائے گا. ہاں ہینڈز اپ کر دو گے سیدھے سیدھے، تھک کے واپس آ جائے گی تمہاری نظر، تمہیں کوئی تحفظ نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آئے گی. تم کتنی ہدایت پہ آ جاؤ گے، تم کتنا علم حاصل کر لو گے، کیا تدبر تفکر. تم میری قدرتوں پہ تدبر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم و شان ہے، بس بڑائی تم پہ غالب آ جائے گی میری، تم سارے سیدھے ہو جاؤ گے. ہم نے الٹے ترجمے نکال لیے اس کے، فلانی آیت تک کی ترجمہ بنتا ہے جی، یہ دسو. میں بڑے تکلیف دہ بات، وہ پچھلے ہفتے آپ نے وہ سنا ہوگا، وہ آئے ہوئے نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، لیکن اب تو پبلک ہوئی بھی ہے، میں وہ ریلیٹ کر رہا ہوں بھائی، میں اپنا نہیں کہہ رہا، وہ ریلیٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز نیٹ پہ پڑی ہیں. کسی نے ان سے بھی پوچھ لیا سوال، وہ بھی اب یہ تھوڑی ہے کہ ہندو یا عیسائی ہوگا تو پڑھے گا نہیں، وہ تو بھائی پڑھتے ہیں، اور اگر خود نہیں پڑھا قرآن اور حدیث تو ان کے پاس کتابیں بہت ہیں، پہلے سے وہ اکٹھی کی ہوئی نا، اعتراضات قرآن شریف پہ، احادیث پہ اعتراضات، وہ کتابیں پہلی کتابچے بننے پڑے، وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، یا اٹھا کے دو چار اعتراضات. وہ ابھی ذاکر نائک صاحب سے بادشاہی مسجد میں سوال کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جی آپ کو یہ بالکل مستند حدیث سنا رہا ہوں، بخاری، صحیح بخاری کی، کہ اس میں 4 صحابہ کرام کا ذکر دیا ہے، نام لے کے بتایا اس نے، مجھے صحیح نام یاد نہیں ہے لیکن حدیث مجھے یاد ہے کہ بالکل ہے. میں کہا جی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 ایسے ہیں، 4 جوان ہیں ہمارے، قرآن سیکھنا ہو ان سے سیکھ لینا، میں نہیں اویلیبل، ان سے پوچھ لو، یہ بالکل ٹھیک جانتے ہیں، بہترین محفوظ رکھنے والے، بہترین سنبھالنے والے جوان ہیں یہ. اتنا آپ محبت کا اظہار کئیوں کے ساتھ فرمایا. ہمارے یہاں طبقہ صرف ایک ہے کہ جی سیدنا علی کے بارے میں ہی بات ہوئی ہے. بہرحال ان کے مرتبے بڑے ہیں، سیدنا علی کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے بھائی، لیکن اور بے حساب صحابہ کرام کے نام اور بھی ہیں جن کو متعدد بار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مستند کرا دیا. یہ بڑا مستند ہے، اس سے سیکھ لو. حضرت معاذ بن جبل کا نام بڑا مشہور ہے اس میں، کہ بھائی دین سیکھنے والا اس وقت روئے زمین پہ اس سے اچھا کوئی نہیں، یہ صحیح حدیث ہے. تو ان 4 صحابہ کرام کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن جانتے ہیں بہترین، ان سے سیکھنے والا سیکھے. اب اگلی روایت کا حصہ جو ہے اس میں ان صحابہ کرام کی آپس کی ڈسکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی فلانی آیت غالباً سورہ توبہ یا کوئی اور سورت، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھا، یا جب نازل ہوئی، جب لکھا گیا تو یہ بالکل اتنی ہی بڑی تھی جتنی سورہ البقرہ ہے، اس کی آیتیں بہت زیادہ تھیں. فلانے صاحبی نے، ایک اور نے ان کو سیکنڈ کیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اس کی آیتیں بہت تھیں. انہوں نے ایک اور سورت بھی ریلیٹ کی کہ اس کی آیتیں بھی بہت تھیں، لمبی چوڑی تھی بہت، اور آپس میں ان کی بحث جو ہے وہ اس پہ مکمل ہو گئی. اس نے سوال کر دیا کہ جی اب اصل کیا ہے؟ حدیث کے مطابق تو یہ والی سورت جو ہے یہ ابھی 30-35 آیات ہیں، اس کے اندر سورہ بقرہ میں تقریباً 250 سے زیادہ آیات ہیں، تو یہ باقی 230-240 آیات کدھر گئیں؟ حدیث تو کہتی ہے کہ یہ بڑی لمبی چوڑی سورت تھی. ڈاکٹر صاحب گھبرا گئے، بھائی سیدھی بات ہے، گول مول کر گئے.
انہوں نے کہا دیکھیں حدیث کا جو علم ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے، اور وہ بات انہوں نے اس طرح ذرا کور کی، سیکھنا پڑتا ہے، یہ بتانا پڑتا ہے، وہ کرنا بہت سارا کچھ یہ ہے وہ ہے، اور ہم جو کمپیئر کرتے ہیں، ایک بیچ میں انہوں نے بات ضرور کر دی کہ ہم کمپیئر اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے مماثلت رکھتی ہو حدیث تو ٹھیک ہے، اگر قرآن شریف کے خلاف ہے تو وہ حدیث ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا بخاری شریف کی حدیث، کہہ رہے نہیں وہ تو حدیثیں ٹھیک ہوتی ہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اب بادشاہی مسجد میں کھڑے ہو کے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے بخاری شریف کے اندر، وہ ممبر سے نیچے نہ اترنے دیتے بھائی کو، اسٹیج سے ادھر ہی آپ کا پاکستانی مسلمان پنجابی اسے پکڑ لیتا ہے کہ منکر حدیث ہے، آئندہ اس کا باز نہیں ہونے دیں گے ہم، ہوتا نہ ہوتا ہے۔ تو بھائی جان آپ جب بحث کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے، کتنے لوگ ہوں گے جو منصور حلاج کی طرح اپنی گردن پیش کر دیں گے، کتنے ہوں گے کہیں گے بات تو میری ٹھیک ہے لیکن فیصلہ ان کے پیر و مرشد ان کے خلاف کر دیں گے کہ تیری بات ٹھیک ہے، قابل افشا عام نہیں ہے۔ بھائی ہوں گے ایسے کام؟ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کتنا سیکھ لیں گے، کیا تدبر کریں گے، کتنا تفکر کریں گے، بہت سارے معاملات ہیں۔ میں اسی لیے پہلے جہاں سے شروع کیا وہ یہی ہے کہ یہ جو مفسرین اور یہ بیٹھے رہے ہیں بہت سارے، اب پتہ نہیں انہوں نے خیر کیا یا بھلائی کی ہے، یا اس سے بھلائی کا عنصر کتنا پیدا ہوا ہے۔ کتاب میں جتنا نازل ہوا وہ بہت تھا، بات اتنی ہے نا، وہ بہت تھا۔ جب اس کو کھول کھول کر اپنے الفاظ ڈالیں گے تو بھائی جان اعتراض کے اوپر اعتراض تو آئے گا۔ یہ بات بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں، جس کو کوئی آدمی اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا۔ دو چیزیں ہیں، پہلا حصہ حدیث کے علم کے بغیر، سیرت طیبہ کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ بے حساب باتیں ایسی ہیں جن کو احادیث کھولتی ہیں، احادیث میں آئے گی، کھولی جائے گی، ورنہ آپ سیکھ ہی نہیں سکتے، عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سیرت امام مبارک دیکھنی پڑتی ہے، سوانح عمری رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنی پڑے گی، صحابہ کرام کی دیکھنی پڑے گی کہ وہ کس آیت کو کس رنگ میں اختیار کرتے تھے، کس طرح رائج کراتے تھے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں۔ جب میں دوسری بات کرنے والا ہوں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اجازت نہیں دی اپنی حیات طیبہ میں کہ میری احادیث کو لکھا جائے۔ یہ بھی بالکل اٹل بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو سب متفق ہیں اس پہ۔ حضور پرنور سیدنا ابو بکر صدیق براجمان ہوتے ہیں خلافت کے منصب پہ، اور آپ سب سے پہلا وہ کرتے ہیں کہ جو روایتیں حدیثوں کے ان کے پاس مسودات ہیں وہ سارے جلا ڈالتے ہیں، سارے جلا ڈالتے ہیں، یہ تمام ذخیرہ ضائع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے جلا دو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ذخیرہ ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس؟ کتنی معلومات ہوگی جو انہوں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ون آن ون سنی ہوگی؟ ایک تو ہم عمر اور بچپن سے دوست، اور ایسے سفروں میں رفیق جس میں دوسرا کوئی ساتھی نہیں۔ سب سے بڑا سفر جو ہجرت کا تھا، جس میں زندگی موت کا کھیل کھیلا تھا، آپ اس کے ساتھی ہیں۔ آپ نے بہت ساری باتیں، روایتیں رکوا دیں، جلا دیں۔ اگلی بات سنیں، سیدنا عمر فاروق براجمان ہوتے ہیں امیر المومنین، اور آپ سیدنا ابو ہریرہ کو نظر بند کر دیتے ہیں کہ بھائی تم نے باہر نہیں پھرنا پبلک میں۔ ایون ان کے مسجد جانے پہ پابندی لگتی ہے ایک دور میں، تم نے مسجد نہیں جانا، لوگ تمہیں پکڑیں گے، حدیثیں پوچھیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو، اور تم بتاؤ کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آنی۔ بھائی آپ تو سکھانے والے خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، اگر دوسری تیسری چوتھی زبان اس میں پڑے گی، آپ نے کسی کو سکھائی، اس نے آگے سکھائی، اس نے آگے سکھائی، وہ تو بات اپنے الفاظ ہوتے گئے کہ مطلب یہ ہے، مطلب ایسے، مطلب یہ، بریکٹیں لگتی جائیں گی، بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ اب یہ قرآن شریف تو ہے نہیں جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ لے لے خود۔ تو یہ میں وہ بات آپ کو سنا رہا ہوں جو بڑی تکلیف دہ ہے، اور اگر آپ پبلک میں بیان کریں تو ایک بم پھٹ جائے، لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں، تو بھائی نہ ہی آپ حدیث کے منکر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں کہ جب انسان کی زبان شامل ہوگی اللہ کے کلام کے ساتھ تو فرق پڑ جائے گا، انسان کی زبان شامل ہو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ساتھ فرق پڑ جائے گا۔ آپ ترجمے اور تفسیریں لکھیں گے، فرق پڑ جائے گا، یہ بالکل قرآن نہیں ہے۔ ترجمہ تفسیر جو ہے کسی کا بھی لکھا ہو، کیسا بھی لکھا ہو، قرآن شریف کے مماثل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ اپنے رنگ میں اصل میں ہے، بالکل نگینے کی طرح مضبوط جڑی ہوئی، بہترین عالی شان۔ جب اس کی تفسیر لکھی جائے گی، جب ترجمے کیے جائیں گے،
آپ اپنے الفاظ اس میں ڈالیں گے ضرور، آپ باز ہی نہیں آئیں گے۔ حضرت خواجہ عثمان ایک بڑے صوفی، بڑے عالم دین گزرے، بہت عالی شان، اور یہ جب روایت فرماتے، یہ جب کوئی درس تدریس فرماتے، تو ایک ہی ان کے خلیفہ اکبر تھے حضرت خواجہ ابو القاسم خضری، ان کو اجازت تھی کہ لیکن لکھنے کی اجازت بھی نہیں، کہ وہ واقعہ سناتے، جب پورا واقعہ بتا دیتے تو حضرت خواجہ ابو القاسم خضری ان سے پوچھتے کہ اگر لکھنے کی اجازت ہو تو لکھو۔ میں نے کہا ایسے لکھ جیسے بیتا، جیسے میں نے بیان کیا، پھر لکھ۔ تو وہ فرماتے ہیں جب لکھتا اپنے الفاظ آ جاتے بیچ میں، پھر میں اسے کاٹتا، پھر لکھتا، پھر اپنے الفاظ آتے، پھر کاٹ دیتا۔ تو اب جو لکھوں گا وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھوں گا، بائیں ہاتھ سے لکھوں گا، کہ میرا دایاں ہاتھ تو دشمن کا ہاتھ ثابت ہو گیا۔ اس میں وہ لکھتا ہے جو بیتا نہیں، میرے اپنے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں، لاکھ چاہوں لیکن اس میں بریکٹ لگ جاتی ہے۔ تو بھائی انسان ایسا ہی ہے۔ اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے سیانے اولو الالباب، وہ اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ میرا کلام نہ رسالت مآب کا کلام ہے، میرا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ بڑے کھلے ڈلے الفاظ میں یہ بیان کر دیتے ہیں کہ جی ہم سرنڈر کر چکے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی اور رنگ اور پیرائے میں ہوتا ہے، جب آپ حیات ہیں، سکھانے والے خود موجود ہیں، آپ تفسیر فرماتے ہیں، تشریح فرماتے ہیں، وہ معاملہ الگ ہے۔ میں زائد بکر بتائے گا، بالکل اس کے الفاظ آ جائیں گے بیچ میں، پھر اعتراض پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال ان باتوں کو، نقطوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں سیکھ کر کرنا کیا ہے، ہم نے آگے بڑھ کر کرنا کیا ہے۔ ایک دائرے میں پھرنے والی انسان کی ذات ہے، ایک دائرہ جہاں سے شروع ہو وہیں ختم، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی اینڈ پوائنٹ ہے، دائرے میں ہوتے ہی حرکت، دائرے کی حرکت ہے۔ میں ابھی وہ بچوں سے، وہ فزکس کا تھا ایک چھوٹا سا، ایک عجیب سا کمال ہے، گاڑی جب فل سپیڈ میں چل رہی ہے نا، گاڑی فل سپیڈ میں دوڑ رہی ہے، تو گاڑی کا ایک حصہ ہے جو بالکل حرکت نہیں کر رہا ہے جی، وہی جو سب سے زیادہ حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا ٹائر۔ آپ کو پتا ہے کہ ٹائر اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہا، ٹائر صرف اپنے مدار کے گرد گھوم رہا ہے، ٹائر از ناٹ ٹریولنگ، اس کی صرف فرکشن جو ہے وہ گاڑی کو موو کر رہی ہے آگے، ٹائر اپنے مدار میں گول گھوم رہا ہے۔ آپ وہ اس کو کہیں کھڑا کر دینا، اگر وہ سٹینڈ پر ٹائر چلاتے، ٹائر آپ دیکھیں گے گول گھوم رہا ہے اپنی جگہ، کہیں دائیں بائیں نہیں جا رہا ٹائر۔ جب آپ اس کو روڈ کی فرکشن دیتے ہیں تو پھر گاڑی آگے موو کراتا ہے، بذات خود ٹائر نہیں گھوم رہا، جو سب سے زیادہ موو کرتا نظر آ رہا ہے۔ انسان بھی ایسے ہی دائرے میں حرکت کرنے والا ہے، نہ یہ کہیں جاتا ہے نہ ہی کہیں آتا ہے، نہ اس کی کوئی حرکت ہے، بہت محدود ہے، بہت محدود، بہت کمزور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہے۔ وہ خلق الانسان ضعیفا، اور ہم نے انسان کو بنایا ہی کمزور، بھائی بالکل ایسے بنایا۔ اور کیا یہ کمزور ہونے کی خاصیت کیا ہے؟ ایسے تقویم میں بنایا ہے، اس کا کمزور ہونا بڑا کمال کی بات کہ جیسے ہم نے بنایا یہ بڑا شاندار ہے، اس کا کمزور ہونا اس کی کمال میں شامل ہے۔ بہرحال تو یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ان پہ نازل ہو جائیں، کذالک فعل الذین من قبلہم، تو یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، یہی کرتوت پہلوں کے تھے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تو یاد رکھو کہ اللہ نے تو ظلم کبھی کیا ہی نہیں کسی پہ، یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم ڈھاتے ہیں، ایسے بوجھ اٹھاتے ہیں جو ان کے اٹھانے لائق نہیں، ضرورت نہیں۔ اب جب ایسا بوجھ اٹھاؤ گے تو بھائی اس کے نیچے تم نے پھس پھس کے فارغ ہو جانا، بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، کاندھا ہلکا کرو، ضرورت نہیں۔ فَأَصَابَتْهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس ملی انہیں سزا ان کے برے اعمال کی وجہ سے، وَحَاقَ بِهِم، گھیر لیا انہیں اس عذاب نے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانا بھی بڑی زبردست ٹرم اور ٹیکنیک ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جی لوگ قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، صرف انہی کا ذکر ہے، اس میں بڑے بڑے مسلمان شامل ہو جائیں گے جن کو بہت عجیب عقائد اپنے ثابت کرتے ہیں نا کتاب سے، اپنے الو سیدھے کرتے، یہ بھی کتاب کا اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہی ہے۔ جو اپنا مسلک ثابت کرے گا اس سے، وہ راستے کا ہٹا ہوا آدمی ہے۔ یہ قرآن شریف فرما رہا ہے، اس کے اوپر قرآن شریف کا کیا فرمان ہے؟
آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھیں کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی؟ پڑھا ہے نا ہم نے یہاں، یہودی تھے یا عیسائی؟ ذرا ان سے پوچھیں۔ وہ کون سی توریت پڑھتے تھے، زبور، انجیل، قرآن؟ سیدنا ابراہیم کیا پڑھتے تھے؟ وہ ہدایت پہ تھے یا نہیں تھے؟ ان باتوں کے باوجود وہ ہمارا بڑا صالح بندہ تھا، نہ یہودی نہ عیسائی، کسی عقیدے پر۔ تو اس اپنے باپ کی تو مانو۔ یہودیوں عیسائیوں کو کہا گیا کہ تمہارا باپ ہے، اس کو تو مانو۔ قرآن شریف میں، سورت کا نام صحیح یاد نہیں آ رہا، قرآن شریف میں اس طرح ایک آیت موجود ہے، اے ایمان والو جو تم ایمان لے آئے ہو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلو، اس کو مانو۔ وہ اس طرح کی ایک بات ہے، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام، یعنی تمام عالم اسلام کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی صرف بنی اسرائیل کو، بنی اسماعیل کو، آل عمران کو، کسی قوم کو مخصوص نہیں، وہ ایمان والوں کو، جو ایمان لے آئے اسے چاہیے کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ۔ تو اپنے باپ ابراہیم یعنی کیا ہمیں بایولوجیکل سن کہا جا رہا ہے؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ وی آر دا سنز آف حضرت ابراہیم، جو بھی ایمان لے آئے۔ قرآن شریف میں لکھا، قرآن شریف کہتا ہے کہ تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہاں بایولوجیکل سن کی بات نہیں ہے، یہاں ڈومیننٹ کی بات ہے کہ ان کے دین پہ چلنے کی بات، جو ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھی کہ نمونہ حیات، ضابطہ حیات آپ سب کے لیے رسولوں کی زندگی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہے، اسے فالو کریں کیونکہ یہ صالحین میں سے تھے۔ اس سرکمسٹینسز میں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی تمہارے جو جد ہیں، جد امجد، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ویسے تو ہم ہیں ہی، یا تو آدم علیہ السلام کی اولاد، تو اس میں ہونے میں کسی کا شک ہونا نہیں چاہیے۔ جو ڈارون والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم بندر کے بچے، وہ ان کے نصیب ہیں۔ لیکن ویسے تو اگر آپ کوئی مذہبی کتاب ماننے والے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، دو آدم تو تھے نہیں، ایک ہی تھے۔ اور آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے، حام، سام یا یافس کی اولاد میں سے ہم اور کس کی اولاد میں سے ہو سکتے ہیں؟ جب دنیا ہی نئے سرے سے بنائی گئی ہے تو پھر ہم رسولوں کی اولاد میں سے، ہم انہی کے بچے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں شعوب بنا دی گئی، قبائل بنا دیے گئے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو، بس۔ کوئی کمزور نہیں، کوئی طاقتور نہیں، پہچان کے لیے بنا دیے، کوئی تفاخر نہیں ہے اس کے اندر۔ تم ہو ایک ہی باپ کی اولاد، ایک ماں باپ کی اولاد ہے جی۔ ہم نے انسان کو نفس واحدہ، ایک نفس واحد سے بنایا، بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بہت سارے عقائد، بہت ساری باتیں رائج ہوتی ہیں معاشرت کے اندر، جس کے اندر آپ کوئی مشرکانہ فعل نہیں کر رہے ہوتے، تمثیل بیان کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کئی بار ایک بار ریلیٹ کی ہے کہ عربوں میں آج بھی گھر کی جو بڑی ہوتی ہے، جو دادی نانی ہوتی ہے، اسے ربۃ البیت کہا جاتا ہے، ربۃ البیت۔ اب وہ تو پاکستانی تو اکھڑ جائے کہ یہ رب تو اللہ کو کہتے ہیں اور یہ ربا تو ہے اللہ کی بیگم، تو کام خراب ہو گیا۔ تو یہ صرف کم علمی کی وجہ سے ہوگا نا، کہ آپ اس واسٹ سینیریو کو جانتے نہیں جو لینگویجز میں استعمال ہوتا ہے، فہم کو نہیں سمجھتے، عقل نہیں ہے۔ پنجابی میں بے حساب ضرب المثل ہیں، پشتو میں ہیں، سرائکی میں ہیں، سندھی میں ہیں، پٹواری میں ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں، بہت سے ضرب الامثال ہیں جس کا وہ براہ راست مطلب نہیں ہوتا جو کہا جا رہا ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ یہ آپ کو مثال دی جا رہی ہے، بے حساب بھرے پڑے ہیں، اور ہر دور میں نئے بنتے بھی رہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ جو باہر کا نئی لینگویج سیکھنے والا ہوگا وہ کہے گا کہ یار یہ تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو بات ہی بدل گئی، ہم نے تو پڑھا کچھ اور تھا، ٹرانسلیشن کرو تو ٹرانسلیشن کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو ضرب المثل سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ معاشرت میں آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں۔ قرآن شریف بھی کئی ضرب الامثال کے حوالے اشار فرماتا ہے کہ جو تمہارے یہاں رائج ہے، جیسے زہار کر دینے کا حکم ہے، وہ ایک کلچر تھا ان کا کہ طلاق کے لیے وہ زہار کا ایک رسم ادا کرتے تھے، زہار کر بیٹھو اگر اپنی عورتوں سے تو اس کے معاملات بیان ہو گئے آگے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو کلچرل
رائج ہیں، اب وہ ساری ہی آپ بغیر تدبر تفکر کے تحقیق کے آپ دوسرے کو مشرکانہ فعل میں نہیں ڈال سکتے. فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر آپ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو بھائی آپ خود کو معبود سمجھ بیٹھے، خدا سمجھ بیٹھے. یہ کوئی اتنا سا معاملہ نہیں ہے، اتنا چھوٹا. اب جدھر سنو نا، میرا تو اب مطلب کام ہی ایسا ہے، جب سن لو کوئی 2,000 فون میسج روز بج جاتے ہیں، ایسے 2,000 معاملے کہ جی چیک کریں جی، ہم پہ لگتا ہے جادو ہو گیا. ارے رائج ہے یہ یہاں پہ نا، ہمارے معاشرے میں یہ جملہ رائج ہے کہ آپ اپنے کرتوت چھپانے کے لیے جو آپ نے بڑی بڑی غلطیاں کر کے بیڑا غرق کر رکھا ہے پوری سوسائٹی کا یا پوری فیملی کا، آپ اس کو پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی کسی اثر جناب کوئی جادو ہے جی، کوئی اثر ہے، چیک کرو جی، بنا بنایا کام بگڑ گیا جی، جادو ہو جی، اثر ہے جی، کوئی حالات نہیں ہے، کوئی چیز ہے جی. یہ وہ جملے ہیں وہ کہ آپ کسی کے اوپر جس پہ آپ کہیں کہ یہ کسی نے جادو کیا ہے تو آپ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس نے کالا جادو آپ پہ کیا. اب یا تو اس نے کیا ہو تو وہی کافر ہے، آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تہمت لگا رہے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا مطلب یا تو وہ کافر ہے یا آپ ہیں، دونوں میں سے ایک کافر ہے. اس کے اوپر حدیث ہے باقاعدہ. یہ معاملات چھوٹے نہیں ہیں، اتنے آسان نہیں ہیں. صوفیہ کرام نے، بزرگان دین نے دین کی وہ خدمت کی ہے کمال. اب حضرت خواجہ محبوب الہی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ اتنے بڑے عالم دین تھے اور ساری زندگی انہوں نے کیا کیا؟ قرآن فہمی. یہ تو آپ سنیں گے ہی نہیں کسی نظامی کی زبان سے، کسی مزار میلے والے کی شکل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بات بیان کر دے وہاں کہ ہمارے استاد جد امجد، ہمارے رہبر، ہمارے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قرآن فہمی کی تعلیم دیتے تھے اور قرآن سیکھتے اور سکھاتے تھے. ساری زندگی انہوں نے یہ کیا ہے. کہیں گے نہیں وہ تو مراقبے میں بیٹھتے تھے، وہ تو روحانی باتیں بتاتے تھے، وہ تو غیب کی بات بتاتے تھے، وہ تو کرامت دکھاتے تھے. آپ کو وہاں دکانداری وہ مل جائے گی. کیونکہ اگر مسند پہ بیٹھے ہوئے اس بدماش نے یہ بتا دیا کہ ہمارے رہبر قرآن پڑھتے تھے تو لوگ کہیں گے جی پھر ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. پھر اگر قرآن پڑھنے پر آ گئے تو پھر اس کی دکان ہو جائے گی میراثی کی، جو بیٹھا ہوا ہے اور بوریاں بھر رہا ہے پیسے کی، وہ تو بتائے گا ہی نہیں آپ کو. آپ نے 400 سے زیادہ پہلے فیز میں جب آپ کو خلافت ملی ہے دہلی کی، 400 سے زیادہ اپنے نائبین کو بھیجا کہ جی رائج ہو جاؤ اور قرآن شریف سکھاؤ. یہ آپ نے سنی ہے پہلے بات؟ یہ سیدنا نظام الدین اولیاء کی بات کر رہا ہوں. آپ وہاں مزار پہ جائیں گے پتہ چلے گا قوالیاں ہی کرتے رہے کل. یہاں صرف قوالی ہوتی ہے درباروں میں. او بھائی جان قوالی تو اب ثابت کر دکھاتے. کلام کہتے تھے بڑا عالی شان، کوئی اس میں شک نہیں، بڑے عالی شان سیانے بیانے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایک تو موسیقی جانتے ہیں. سیانے آدمی کی نشانیاں بتا لیں. سیانا آدمی موسیقی کا منکر نہیں ہوگا، شعر و شاعری کلام کا منکر نہیں ہو سکتا، مطلب علم و فن کا منکر ہوگا ہی نہیں. وہ لکڑی کے ماہر کا بھی ایسے ہی، کئی تو لکڑی کے ماہر مل جائیں گے آپ کو، کئی لوہے کے ماہر مل جائیں گے، جیسے سیدنا داؤد علیہ السلام وہ لوہے کی چیزوں کو بنانے کے ماہر تھے اور ان کی زبان میں ایسی شیرینی تھی، ایسا کلام، ایسے راگ راگنیاں گاتے تھے کہ چرند پرند بیٹھ جائیں آ کر، سننے والا سنتا جائے. نہ صرف انسان بلکہ باقی مخلوق پہ اس کا اثر. سیدنا داؤد علیہ السلام ایسے راگ انہوں نے بنائے اور وہ لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اور اس میں زبور میں لکھے ہیں. زبور آج رائج ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ایک مسودہ موجود ہے نا کہ جی یہ تو پڑھنے سے آدمی مشرک ہو جائے گا. تو بس ٹھیک ہے مت پڑھیں آپ. تو علم و فن رکھنے والا آدمی اس کو عادت پڑ جاتی ہے حلم کی، نرم مزاجی کی، دوسرے کی بات تسلی سے سننے کا حوصلہ اس میں ہوتا ہے، وہ ایک دم فیصلے نہیں دیتا. تو جب ایک بہت بڑی قومیت میں آپ جا کے تبلیغی دین کر رہے ہیں، جو ایک ہندوؤں کا رواج ہے جس میں راجپوتوں کا پورا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے، ادھر مراٹھوں کی ایک پوری سویلائزیشن موجود ہے، یہ کوئی معمولی سویلائزیشن 15-15 ہزار سال پرانے بیٹھے ہیں. ان کے پاس ان رائٹنگ سنسکرت میں اور وہ بہت سارے شبدات پہلے سے موجود ہیں، وید موجود ہیں بڑے بڑے. آپ یکسر ان کا انکار نہیں کر سکتے، اور کرنا کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے پڑھے ہی نہیں، آپ کو پتا کیا ہے اس میں لکھا کیا ہے.
وہ تو بیچارے ہندو کو بھی نہیں پتا، جیسے آج مسلمان کو نہیں پتا کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے. تو آپ اکثر انکاری ہو جائیں کہ جی یہ سب جھوٹی کتابیں ہیں، تو آپ نے جناب اس کو لٹھ مار دی نا، ایجیٹیشن شروع، مولویزم، ان کا مولوی بھی کھڑا ہو جائے گا، آپ کا مولوی بھی کھڑا ہو جائے گا. تو بندگان خدا، خاصان خدا کا طریقہ تربیت بڑا شاندار رہا ہے، بڑا صبر آزما. وہ ان کی ساری بات سن کے اسی میں سے ان کو نقطے نکال کے دے دیتے ہیں. Things are common in between two of us. اس کے اوپر جو قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے کہ آ جاؤ اس نقطے پر جو میرے اور تمہارے درمیان کامن ہے، اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں. باقی تو نہ تم نے ماننا ہے نہ ہم نے ماننا ہے. اختلافی بات تو اختلاف ہی ہے، وہ تو فیصلہ ہی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم قیامت کے دن کر دیں گے ان جھگڑوں کا. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں جھگڑے کا بحث کا نتیجہ بحث ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو وہ چیزیں جو کامن ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ذات، بڑی عالی شان، اس کا انکار کیا جا سکتا ہی نہیں. وہ معمولی بات ہے اللہ کا انکار کرنا، ایتھیسٹ نہیں کر سکتا. اس کے پاس 9-3 نقطے بہت اچھے ہیں جس کے اوپر بہت ساری بحث شروع ہے اور رہے گی. اس کے لیے آپ کا قرآن شریف بالکل ایک سیدھا عقیدہ بتاتا ہے کہ یا تو آپ اس میں داخل ہو جائیں یا اس کو چھوڑ دیں. اس میں بہت سارا ہوگا سٹف ایسا جو انسان کی عقل فہم نہیں ہے جو سمجھے. اللہ تعالیٰ کو کون سمجھے گا؟ اس کی بزرگی بڑائی برتری کو، اس کی کائناتوں کو کون سمجھے گا؟ میں صبح بھی وہی دہرا رہا تھا ایک بات کہ پہلے آپ نے 10-15 سال 20 سال پہلے اگر سائنس کی آپ تھیوریز کو چھوٹا موٹا ہم پڑھتے تھے جو وہ کچھ اور تھی. ابھی بڑی تیزی سے ریولوشن آ رہا ہے، بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے نئے ایجادات، نئی جناب علی ایکسپلور کر رہے ہیں چیزیں لوگ. پہلے اندازہ یہ تھا کہ جی یہ ملکی وے ہی پوری کائنات ہے اور اس کے اندر تقریباً 2 کروڑ سیارے ہیں گردش کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ جی بہت سارے ہیں جو نظر ہی نہیں آئے ابھی تک، ان پہ روشنی نہیں پڑتی، اس لیے نظر نہیں آ رہے، اور بہت بڑے ہیں. نظر صرف وہ آتے ہیں جن پہ سن لائٹ ہے یا کسی ستارے کی لائٹ پڑ رہی ہے، یا تو خود لومینس ہے چمک رہا ہے، یا پھر کسی ستارے کی روشنی اس پہ پڑے تو نظر آئے گا. اب چاند جو لومینس ہے، چاند جو روشن نظر آتا ہے، وہ کس وجہ سے نظر آتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے، تو جواب آدھا ٹھیک ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ زمین کی روشنی اس کو روشن رکھتی ہے. ہاں جی، زمین کو روشن کرتا ہے سورج، اور زمین کی ریفلیکشن پڑتی رہتی ہے چاند پہ تو آپ کو نظر آتا ہے. صرف سورس جو لائٹ کا ہے، چاند کے لومینس یا چاند کے پرومیننٹ ہونے کا، وہ اکیلا سورج نہیں ہے، زمین اس میں شامل ہے. زمین بھی بہت زبردست ریفلیکشن دیتی ہے چاند کو، اور چاند اس میں روشن رہتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پہلے ایکسپلور نہیں ہوئی تھی. ودن 2 ایئرز بڑا چینج آیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گیلیکسیز جو ہیں، یہ کائناتیں، یہ ملکی وے ٹائپ کی، یہ پہلے ہمیں اندازہ تھا کہ یہ 2 ملین ہوں گی، پھر اچانک پتہ چلا کہ یہ 2 بلین ہوں گی، اور اب اندازہ لگتا ہے کہ یہ 2 ٹریلین ہیں کم از کم، یعنی 2000 کروڑ گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسی کے اندر 2 ارب سے زیادہ ستارے سیارے ہیں. اور یہ جو گیلیکسی آپ کو بتائی گئی ہے تھرو آؤٹ 3 بلین، یہ 0.3% ہے جو آج تک اندازہ لگایا گیا، محتاط میکسیمم. اس سے اوپر آپ کا اندازہ نہیں جا رہا، اور اس سے بہت بڑی بہت موجود ہے آگے. اور اس سب سے بہت بڑا وہ ہے جو ڈارک میٹر ہے، جس کے اندر یہ گردش کر رہے ہیں ستارے سیارے، جو اندھیرے میں جس میں نتھنگ ہے، کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی گریوٹی نہیں ہے، جس میں یہ گردش کر رہے ہیں. اور یہ گریوٹی ہے جو کشش شکل، یہی آپ کے ستاروں کو کھینچتی ہے، جوڑتی ہے. آپ ایک مدار میں گردش کر رہی ہے اپنے ہر پلانٹ، ستارے. سورج بھی بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے اپنے ملکی وے کی، بلیک ہول کی گردش کر رہا ہے بڑے تیز، بہت تیز سپیڈ کے ساتھ، اور اس کی سپیڈ کے ساتھ ساتھ باقی پلانٹ اس کی گردش کرتے ہیں ایسے 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 ایسے، ایک اسپائرل موومنٹ میں گھومتے جا رہے ہیں آگے. کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے، اور وہ سپیس جس میں میٹر ہی نہیں ہے اس کی گریوٹی کوئی نہیں ہے. لیکن وداؤٹ گریوٹی وہ آپ کو ایک روم فراہم کر رہا ہے
جس کو آپ کوئی سائنس جج نہیں کر سکتی کہ یہ کس طرح سے ایک روم بنایا ہوا ہے جس کے اندر سپیس ہے، جس میں ایئر نہیں ہے، جس میں گیس نہیں ہے، جس میں میٹر نہیں ہے، جس میں لائٹ نہیں ہے. اور یہ اس سے انتہا بڑا ہے کہ اگر کہیں کہ جی یہ جو پوری کائناتوں کی ایک تفصیل ہے جس میں 2 ٹریلین جو ہے وہ 3% بنتا ہے، اور اس سے بہت بڑی کائناتیں اور ہوں گی، یہ کائنات کے ایک قطرے برابر ہے، تو اس سے کئی لاکھ کئی کروڑ گنا بڑا یہ ڈارک میٹر ہے، اندھیرا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ خالق کی تخلیق پہ نہیں سوچ سکتے. ہینڈز اپ کر چکے ہیں لوگ اس کے اوپر، اور اب تو جتنے بڑے ایتھیسٹ اور سائنسدان تھے آج کے اس وقت جو لائیو ہیں، لیونگ بینگز جن کے پاس ٹیلیسکوپس ہیں بڑی بڑی، اور وہ باقاعدہ تجربہ کر رہے ہیں. چائنا جس نے آدھا کلومیٹر ریڈیس کی، آدھا کلومیٹر ڈائیمیٹر کی ٹیلیسکوپ بنائی ہے، آدھا کلومیٹر اس کے اوپر لینسز لگے ہوئے ہیں اور پیالے لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم سے کوئی رابطہ کرے گا شاید، وہ ڈش بنائی ہے انہوں نے. وہ ہینڈز اپ کر چکے ہیں سرنڈر کہ جی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کتنی بڑی کائنات ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک نظام کے اندر ہے. یہ نیل ڈیگریس جس کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، آپ کی بڑا مشہور، بڑا زبردست یہ ماہر فلکیات ہے اس وقت کا، اور بڑا فرینڈلی اور فرینکلی، بہت بچوں کو تو ضرور لگا دیں کہ بھائی اس کی ویڈیوز دیکھیں آپ. یہ پراپر ایک ایتھیسٹ ہے جو سائنس کا طالب علم ہے. کہتا ہے جی کوئی، وہ کہتا ہے میرے پاس ابھی پچھلے دنوں ایک ایسا آدمی آیا جو کرسچن تھا اور بہت بڑا سائنسدان ہے، نام بھی بتایا، میں جانتا نہیں، یاد ہی نہیں رہا، میں دوبارہ ویڈیو دیکھوں گا کہ کیا نام تھا اس کا. وہ بھی لیونگ ہے. کہتا ہے اس نے مجھے نئی کائناتیں دکھائیں، اپنے بیک یارڈ میں لے گیا اور اس نے نئی دوربینوں سے مجھے نئی کائناتیں دکھائیں کہ یہ دیکھو ذرا کتنی واسٹ ہے. یہ ابھی کی بات ہے. اور وہ بار بار گاڈ از گریٹ، گاڈ از گریٹ، اور وہ اس طرح کے وہ اس کے جملے نکل رہا ہے اور روتا جا رہا ہے جناب کہ یہ دیکھو جی کتنی بڑی کائنات. کہہ رہا ہے میں ایتھیسٹ ہونے کے باوجود میرا دل یہ چاہ رہا تھا میں سجدے میں گر جاؤں. یہ میں نے کل پرسوں ویڈیو دیکھی ہے اس کی، میں آپ کو فارورڈ کروں گا، ایک ایتھیسٹ کی، کہ مجھ پہ ایک عظمت طاری ہو رہی تھی کہ یہ کتنا بڑا نظام چل رہا ہے، کتنا مربوط، کتنا مضبوط، یہ ظاہر ہے. اور کہہ رہے ہیں میں خود حیران تھا کہ یہ فیلنگ مجھ میں کبھی آئی ہی نہیں کہ جی میں سر جھکا دوں اس کی عظمت کے آگے. یہ جو نظام ہے اس نظام سے میں مرعوب ہو گیا تھا. تو دین کے ماننے والے اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ اس کے خالق کی اصل تو کمال اس کے خالق کا ہے. تو آپ اس کی تخلیق میں، آپ اگر کائناتوں کو بہت دور، آپ اپنے اندر اگر دیکھیں، اتنی تفصیل ہے، اتنی ڈیٹیل ہے جو آج تک پتہ نہیں چل سکی یہ کیا ہے، کیسے ہے. ایون ایٹم کو ہم نے پڑھا کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس میں الیکٹران ہے، پروٹون ہے، نیوٹران ہے، دیٹ از آل، ختم ہو گئی کہانی. بعد پھر وہ فزکس کیمسٹری میں جب پہنچے تو شیل آ گئے، کوئی پہلا شیل دوسرا شیل، بس دیٹ از آل. اب انہوں نے جناب علی ان کو توڑا، پروٹون اور نیوٹران کو، پازیٹیو چارج والے. جب اسے توڑا تو اس کے اندر اور ان کو کئی پارٹیکلز ملے. اب ان پارٹیکلز کو جب کھولا تو اس کے اندر انہیں سٹرنگز ملے، انرجی کے دھارے، دائیں بائیں گھومتے گھومتے گھومتے، اور وہ لمٹ تھی. اس کے بعد یہ کھول نہیں سکے، اور وہ بھی ایسے ڈسبرس ہو گیا کہ جیسے تھا ہی نہیں. یعنی جب آپ اس پرت کو کھولیں گے تو وہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، سادہ انرجی ہے، سمپل، ٹینجیبل ہی نہیں ہے. جیسے یہ لائٹ ہے، ہماری لائٹ آ رہی، لائٹ کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے سر. نہ یہ میٹر ہے، نہ یہ وزن رکھتی ہے، نہ جگہ گھیرتی ہے، لیکن ایگزسٹ کرتی ہے بڑے زور شور کے ساتھ. اور اس کے بغیر تو بالکل کوئی چیز ویزیبل ہی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، بالکل کلم کلا ہے، موج علی موج اندھیرا. اور نہ یہ میٹر ہے، نہ یہ جگہ گھیرتی ہے، نہ وزن رکھتی ہے، کوئی چیز نہیں، اور رہتی ہمیشہ سیدھے راستے پہ. تو یہ کئی نشانیاں آپ کے پاس ایسی ہیں کہ آپ ان چیزوں میں تفکر نہیں کر سکتے. آپ انسان کے بلڈ لائن کو دیکھ لیں، اس کے خون کے خلیات دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے اس کے اندر جو چل رہا ہے. آنکھ کی فزکس، آنکھ کی کیمسٹری، آنکھ کے اندر بنائے ہوئے تعامل کہ کس کس چیز سے بنا، آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی. کئی 100 سال سے انسان ایکسپلور کر چکا ہے، آئی اسپیشلسٹ موجود ہے، بڑی ترقی ہوئی ہے آنکھ کے اوپر، ناک، کان، گلا، اسکن کے اوپر سارا باڈی سٹرکچر سارا کھل گیا ہے. لیکن آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ساری بات سمجھ گئے.
تو آپ اس کے خالق پہ کیا تحقیق کر لیں گے؟ کتنا لمٹ ہے. انسان کا ذہن بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا، آپ کر نہیں سکتے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی عمر کتنی ہے؟ 100 سال، 60 سال، 65 سال، لیکن اس کی جو صحیح کوالٹی ہے، کوالٹی آف لائف ہے، وہ اس سے بہت کم ہے. یعنی 20 سال سے لے کر 50 سال تک میکسیمم، 20 to 50. اس کے بعد، اس سے پہلے تو وہ عقل فہم میں نہیں ہے، سیکھنے کا عمل پورا نہیں ہو رہا، بہت ہی امیچور ہوتا ہے بچہ، بہت امیچور، حالانکہ انرجی اس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے سارے کرتوت بچگانا ہوتے ہیں. 50 سے اوپر آپ کی وزڈم ہوتی ہے، انرجی نہیں ہوتی، آنکھوں پہ اینک لگ گئی، دائیں بائیں سورسز استعمال کر رہے ہیں، ختم. آپ کہیں نہ کہیں ہیلپ لائن لیتے ہیں، کوئی ملٹی وائٹامنس پہ آ گئے، کوئی میڈیسن لگی، کوالٹی آف لائف وہ نہیں ہے. بہت تھوڑا عرصہ ہے یہ، 30 سال کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے برابر ہے. اس کے اندر بھی بیوی اور بچے اور جھگڑے اور زمین اور جائیداد اور لینا اور دینا اور قتل اور غارت